اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس سورہ کی تفسیر دیکھیں گے وہ ہے سورہ کوثر۔ اس سورت کا نام الکوثر یعنی خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور جامع ترین سورہ ہے۔ اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ سورہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی لاولد کہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد میں سے جب حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس پر کفار قریش نے خوشیاں منانا شروع کر دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی، آج رات محمد لاولد ہو گئے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ عاص بن وائل نے کہا، محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی جگہ پر کرے۔ یہ سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی لاولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص اللہ کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ آج ہم ابرہہ کا واقعہ اور اس کا انجام دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے کعبے کی طرف بری نظر ڈالی اور اللہ پاک نے اس کا انجام کس قدر عبرتناک کیا۔ تو چلے دیکھتے ہیں ابرہہ کون تھا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ عربوں کے قبیلے میں مشہور قبیلہ خمیر تھا۔ اس کے سردار کا نام ذو النواس تھا۔ یہ شخص مشرک اور ظالم تھا۔ اس شخص نے اس زمانے کے توحید پرست یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک دیا۔ مفسرین کے مطابق ان لوگوں کی تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ ان میں سے 2 لوگ زندہ بچ گئے۔ انہوں نے شاہ روم کو جا کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بتایا۔ روم کا بادشاہ نصرانی تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ عرب کے قبیلہ خمیر کے سردار کی سرکوبی کا انتظام کرو۔ چنانچہ اس نے 2 سرداروں کی کمانڈ میں فوج بھیجی۔ ان سرداروں کے نام اریاد اور ابرہہ تھے۔ لڑائی میں ذو النواس کی فوج کو شکست ہوئی اور اس کا سارا لشکر مارا گیا۔ یہ دیکھ کر ذو النواس بھاگ گیا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ دونوں کمانڈرز نے فتح تو حاصل کر لی مگر آپس میں اختلاف ہو گیا اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اریاد مارا گیا اور ابرہہ کو حبشہ کے بادشاہ نے گورنر بنا دیا۔ ابرہہ تھا تو نصرانی مگر صحیح دین پر نہیں تھا۔ وہ بہت ظالم شخص تھا اور اس نے دیکھا کہ یمن سے کچھ لوگ ہر سال خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابرہہ نے انہیں بیت اللہ سے روکنے کے لیے صنع میں ایک بہت بڑا اور عالی شان کلیسا بنوایا۔ اس نے اس کا نام کلیسا گرجا رکھا اور اس کی آرائش و زینت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس نے وہاں ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگائے تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہو سکیں، اور پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس گرجے کا طواف کریں اور بیت اللہ نہ جائیں۔ یمن کے لوگ عربی نسل تھے اور ان کا تعلق بھی عرب قبیلوں سے تھا۔ ان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ کی بہت قدر و منزلت تھی۔ وہ لوگ بے شک کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور صحیح دین پر قائم نہیں تھے، اس کے باوجود بیت اللہ کی محبت ان کے دل میں قدرتی طور پر موجود تھی۔ اس لیے انہوں نے اس کی یہ بات نہ مانی اور ابرہہ کے منع کرنے کے باوجود بیت اللہ کا طواف کرنے گئے۔ یمن کے لوگ تو پھر بھی اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی بات مان لیتے مگر ارد گرد کے لوگ اس کی بات نہ مانتے۔ اسی دوران 2 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے ابرہہ کو مشتعل کر دیا۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ عربوں کے قبیلے بنی کنانہ کے ایک شخص نے ابرہہ کے تیار کردہ گرجے میں گندگی یعنی پخانہ کر دیا، کیونکہ ابرہہ لوگوں کو بیت اللہ کے طواف سے روکتا تھا۔
اس لیے اس نے غصے اور نفرت میں ایسا کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ گرجے کے قریب عربوں کا ایک قافلہ مقیم تھا۔ انہوں نے بوقت ضرورت آگ جلائی، جس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر گرجے میں گئیں اور گرجے کا قیمتی سامان جل گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے ابرہہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے نعوذ باللہ بیت اللہ گرانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے 60,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس زمانے میں عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، بلکہ قبائلی نظام تھا۔ البتہ مکہ کے قبیلہ قریش کو وہاں باعزت مقام حاصل تھا اور ان کے فیصلوں کو سارا عرب مانتا تھا، اور یہ خطہ کسی کے ماتحت نہ تھا۔ ابرہہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر بیت اللہ کو گرا کر وہاں پہ سیاسی حکومت حاصل کی جائے۔ اسی طرح رومی اور ایرانی بھی صدیوں سے اسی طاق میں تھے کہ اس علاقے کو اپنے زیر اثر کر لیں۔ عرب میں مختلف قبائل اور سوچ کے لوگ تھے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں نئی بات ہاتھیوں کی موجودگی تھی، جس سے عرب کے لوگ واقف نہ تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر کعبہ کے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، پھر ہاتھیوں کو ہانکیں گے تو کعبہ گر جائے گا، نعوذ باللہ۔ سب سے بڑے ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ابرہہ اس پر خود سوار ہوا اور لشکر کی کمانڈ کی۔ ابرہہ اس ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوا کہ راستے میں اسے جو بھی مزاحمت کرے گا وہ اسے نیست و نابود کر دے گا۔ بعض عرب قبائل نے مزاحمت کی مگر انہیں شکست حاصل ہوئی۔ طائف والے بھی خوفزدہ ہو گئے کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو ان کی مندر بھی نہ گرا دیے جائیں، اسی لیے طائف والے ابرہہ کے ساتھ مل گئے۔ اب ابرہہ مکہ کے قریب وادی نصر میں مخمس کے مقام پر پہنچ گیا اور یہاں پہنچ کر اس نے ڈیرا ڈالا۔ یہاں سے مکہ 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس نے مکہ کے سردار کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا کہ ہم بیت اللہ کو گرانا چاہتے ہیں، اگر تم کوئی مزاحمت نہیں کرو گے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی اس قدر محبت ہے کہ وہ توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور جنگ کی صورت میں وہ انہیں شکست دے کر کعبہ پر اپنی حکومت بنائے گا۔ اس وقت کعبہ کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ ابرہہ کے قاصد نے عبد المطلب سے ابرہہ کا پیغام دیا اور ساتھ ہی انہیں کہا کہ اگر وہ خود ابرہہ سے ملنا چاہیں تو مل لیں، تو عبد المطلب نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اسی دوران ابرہہ کے لوگوں نے عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کچھ لوگوں کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ ان کی روبدار شخصیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں اور میں وہ اونٹ چھڑوانے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا، پر آپ نے تو مجھے حیران کر دیا، کیونکہ میں تو بیت اللہ گرانے آیا ہوں، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں، مگر تمہیں بس اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میں ان کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ ابرہہ ان کا جواب سن کر بہت ہنسا اور اس نے کہا کہ تمہارا خدا بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لشکر کو ان کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب کے ساتھ گئے چند ساتھیوں نے ابرہہ سے کہا کہ اگر وہ بیت اللہ کو نہ گرائے تو وہ تہامہ کی 1/3 آمدنی خراج کے طور پر اسے دے دیں گے، مگر ابرہہ نہ مانا۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھی اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹ کر یہ دعا کی کہ اے خدا، ہم میں سے ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے اس گھر کی حفاظت تو ہی فرما۔ اس دعا کے بعد آپ نے سب کو مکہ خالی کرنے کا حکم دے دیا تاکہ ابرہہ کا لشکر ان کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ تمام لوگ اپنا سامان لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے۔ ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا، مگر ہوا یہ کہ جب بڑے ہاتھی کو کعبہ کی طرف ہانکتے تو وہ گھٹنے ٹیک دیتا، مگر اسے کسی اور سمت کی طرف ہانکتے تو وہ چلنے لگتا۔ محاوروں کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ مکہ کی طرف قدم نہ بڑھاتا۔
ابرہہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ ہاتھی مکہ کی طرف کیوں نہیں جا رہا کہ عین اسی وقت جدہ یا بحر شوید کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے گول در گول آنے لگے۔ یہ عجیب و غریب سرخ چونچ والے پرندے تھے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ ان کے پنچوں اور چونچ میں کنکریاں تھیں جو انہوں نے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ ان کے کنکر میں بم سے زیادہ طاقت تھی کہ جس کو بھی وہ کنکر لگتے ان کے جسم سے پار ہو جاتے۔ ان کنکر سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے، اور جو زخمی ہوئے حضرت اکرمہ کی روایت کے مطابق جسم کے جس حصے پر کنکر لگے وہاں چیچک جیسے دانے بن گئے جسے زہریلا مادہ بھر جاتا اور وہ ان کی ہلاکت کا سبب بنتا۔ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ ابرہہ بھی زخمی ہو گیا اور واپس اپنے ملک چلا گیا، اور اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے اعضاء گرنا شروع ہو گئے۔ جذام کی بیماری کی طرح اس کا سارا جسم گل گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان لوگوں نے ذلت کی زندگی بسر کی۔ اصحاب فیل کے اس واقعے میں عبرت ہے کہ شعائر اللہ کی توہین کرنے والوں کا انجام کس قدر عبرتناک ہوتا ہے۔ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے آیا اور کس قدر ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک اور